اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویوز اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انٹرپرینیورشپ پہ ہم نے کچھ باتیں کی پچھلی کچھ نشستوں میں، کچھ باتیں مزید کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ میں نے جیسے بگننگ میں کہا تھا کہ بہت سے میرے جاننے والے، میرے اچھے جاننے والے میرے عزیز میرے ہی پروفیشن میں فارماسیوٹیکل میں ایسے تھے جنہوں نے انٹرپرینیورشپ شروع کی اور ان میں سے میجورٹی سسٹین نہیں کر پائی، کسی جگہ تک نہیں پہنچ پائی، کامیاب نہیں ہو سکے، اور الٹیمیٹلی دے ہیڈ ٹو ابینڈن دیئر انٹرپرائز، اور بہت بڑا نقصان انہوں نے ہر طرح سے اٹھایا، یعنی پیسوں کا بھی نقصان ہوا، ایموشنلی بھی بہت ہرٹ ہوئے وہ لوگ، سائیکلوجیکلی دے لاسٹ اے لاٹ آف کانفیڈنس ایکچولی، کہ یار ہم یہ نہیں کر پائے تو پتہ نہیں زندگی میں اور کچھ کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے، تو کافی یہ ملٹیپل لاسز ہیں اور بڑے سگنیفیکنٹ لاسز ہیں ایکچولی۔ اس لیے مجھے یہ بہت محسوس ہوتا ہے، اور میری کئی لوگوں سے بات ہوئی اس ٹاپک پہ جنہوں نے کہا جی ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنا کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو میں نے ان میں سے ہر کسی سے کچھ باتیں کی تھی کہ یہ دیکھ لیجئے پہلے، اور اس کے بعد اگر آپ پھر بھی یہ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں تو کر لیجئے، باقی اللہ تعالیٰ اچھا کرنے والا ہے، لیکن ان چیزوں پہ پہلے غور کر لیجئے، اپنے حصے کا کام کر لیجئے۔ دیکھیے نا، ہماری تو سمپل سی سوچ یہی ہے نا کہ ہمیں اپنے حصے کا کام کرنا ہے جو ہمارے ذمے ہے، اور پھر اللہ سے دعا کرنی ہے کہ وہ ہمارے کام میں کچھ کمی بھی ہے تو اللہ پاک اپنی رحمت سے اس کو بہتر کر دے اور ہمیں کامیابی عطا فرما دے، لیکن اپنے حصے کا کام تو کرنا ہے۔ اگر ہمارے حصے کا کام ہی بیچ میں سے غائب ہے اور وہ نہیں ہے تو پھر باقی تو چیزیں نہیں ہو سکتی کچھ اس کے اوپر۔ اینی وے، تو انٹرپرینیورشپ کے سلسلے میں کچھ مزید گفتگو ہم کر لیتے ہیں۔ ایک جو مائنڈ سیٹ میں نے دیکھا لوگوں کا، یہ سوچ دیکھی، میں آئی ووڈنٹ کال اٹ اے مائنڈ سیٹ، لیکن ایک سوچ تھی، وہ یہ تھی کہ میں جاب میں ہوں، پچھلے 10 سال سے، میں 15 سال سے کام کر رہا ہوں اور ایک حد تک میں آ گیا ہوں، لیکن اب میں آئی تھنک آئی ایم کیپیبل، میں کافی، دیکھیے نا جی کمپنی کا بھی تو اتنے لاکھوں روپے کا کاروبار، کروڑوں کا کاروبار میں سنبھال کے دیتا ہوں نا، ہر سال میں اس میں گروتھ بھی لے کے آتا ہوں، سارا کچھ کرتا ہوں، تو میں اپنا کوئی چھوٹا سا کام بھی نہیں کر پاؤں گا، ایسی کون سی بات ہے؟ حالانکہ ان دونوں کی آپس میں کوئی ریلیونس نہیں ہے اس بات کی بہت زیادہ، لیکن اینی وے، تو پھر ایک بات جو اصل امپورٹنٹ بات جو آخر میں وہ انہوں نے کہی کچھ لوگوں نے، کہ وہ سر ایسا ہے کہ آئی ول ٹرائی، اور اگر چل گیا تو سبحان اللہ، اگر نہ ہوا تو پھر میں واپس جاب کر لوں گا۔ جس پہ میں نے ان کو بڑا امیڈیٹلی آئی ہیڈ مائی کائنڈ آف ریئیکشن ٹو دیٹ کہ اس کو پلیز اس سوچ کو ٹھیک کر لیجیے، کیونکہ جب تک آپ یہ کھڑکی بند نہیں کریں گے کہ میں اگر کامیاب نہ ہوا تو میں جاب کر لوں گا، تب تک آپ کامیاب نہیں ہوں گے۔ دیکھیے یہ پیچھے سے دروازہ بند کرنا لازمی ہے، اٹ از ڈو اینڈ ڈائی کائنڈ آف تھنگ، کہ کرنا ہے تو وہی کرنا ہے۔ میں نے کچھ لوگوں سے یہاں تک کہا، میں نے کہا دیکھیے آپ کے پاس ایک آپشن آپ کو نظر آ رہی ہے نا، کہ چونکہ آپ نے پہلے بھی کام کیا ہے تو اللہ کرے گا پھر بھی آپ کو کوئی جاب مل جائے گی، لیکن ایک دکاندار ہے فار ایگزامپل جس نے شروع سے دکان ہی کی ہے، اس کے پاس تو یہ آپشن نہیں ہے، وہ کیا سوچے گا؟ کیا وہ یہ سوچے گا کہ جی میں دکان پہ دوسری بڑی دکان پہ جا کے ملازمت کر لوں گا؟ وہ یہ نہیں کرتا، وہ اسی میں کہیں نہ کہیں رات دن کوشش کرتا رہتا ہے، اچھا برا جو کچھ بھی اس کو آتا ہے وہ کرتا رہتا ہے۔ اس سے بھی اگر آپ نیچے کی ایگزامپل لے آئیے تو ایک چھابڑی والا جس کے پاس اور کوئی اسکل نہیں ہے، وہ چھابڑی ہی لگائے گا، وہ سیزن کے حساب سے کموڈٹی بدل لے گا، کبھی امرود بیچ لے گا، کبھی کنو بیچ لے گا، کبھی جو اس کے ہاتھ کچھ اور لگ جائے گا وہ بیچ لے گا، جو بھی سیزن سے ریلیونٹ چیز ہوگی یا وقت کے مطابق ہوگی وہ کوشش کر لے گا بیچنے کی۔ لیکن اس کے پاس چونکہ یہ آپشن نہیں ہے کہ وہ اپنی چھابڑی اٹھا کے بند کر دے گھر میں اور کہیں جا کے ملازمت کر لے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ چھابڑی اٹھا کے رکھ دے اور مزدوری شروع کر دے، یہ ایک پاسبلٹی اس کے پاس ہے، لیکن وہ مزدوری اس سے زیادہ سخت کام ہے جو وہ کر رہا ہے، تو اس لیے اس کی کوشش یہی ہے کہ کسی طرح اسی میں سے اپنا کام چلا لے، تو یہ آپشن بند کر لینی چاہیے۔ تو میرے جو میں بات اس سے نکالنا چاہ رہا ہوں، جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ فرض کیجئے آپ نے ساری اسیسمنٹس فرما لیں اور آپ کو یہ یقین ہے کہ آپ ایک اچھے انٹرپرینور بن سکتے ہیں اور آپ جو کام کریں گے اس کو اچھے طریقے سے چلا سکتے ہیں، تو سبحان اللہ، بسم اللہ کیجئے، کام شروع کیجئے اپنا۔
دروازے کھڑکیاں بند کر لیجئے کہ میں واپس چلا جاؤں گا، میرے گھر والے مجھے سپورٹ کر دیں گے، میرے ابا مجھے پیسے دے دیں گے، یہ کام نہ چلا میں دوسرا کام کر لوں گا، میں تجربہ کر لیتا ہوں، اگر یہ نہیں ہوا تو کوئی بات نہیں، 2-4 لاکھ روپے ضائع ہو جائیں گے، خیر ہے کوئی بات نہیں، میں دوسرا کوئی کام کر سکتا ہوں، میرے پاس اتنے ریسورسز ہیں یا مجھے مل جائیں گے کہ میں کچھ اور کر سکتا ہوں، یا میں دیکھوں گا اس کو چلا کے، نہ چلا تو پھر دیکھیں گے کچھ اور کیا کرنا ہے۔ یہ سب طرح کی جو جتنے بھی کھڑکیاں دروازے ہیں ان سب کو بند کرنا ہے، ضروری، ان کو بند کر دیجئے۔ اب آپ ہیں اور وہ کام ہے، اور بس پھر باقی زمانہ ہے، دنیا ہے، پھر تو آپ کو اسی میں رہنا ہے، اسی میں جینا ہے، اور اسی میں اللہ نہ کرے اب مریں اس میں، خدا نہ خواستہ، ایک وقت تو اپنا جب آئے گا، لیکن یہ کہ یہی ہے، دس از واٹ یو ہیو ٹو ڈو دین۔ کیونکہ جب تک یہ سوچ نہیں ہوگی، جب تک کہیں نہ کہیں کوئی فال بیک کا ارینجمنٹ ہوگا کہ نہیں یہ نہ ہوا تو آئی کین ڈو دیٹ، میں باہر چلا جاؤں گا، میں فلاں کر لوں گا، کئی چیزیں لوگوں کے دماغ میں چلتی رہتی ہیں، پھر کام نہیں ہوگا، پھر بڑا مشکل ہے۔ یعنی بڑا آپ نے آلریڈی اپنے یعنی بگننگ میں آپ نے ایک ایسی اینٹ لگا دی ہے جو پوری عمارت کو گرانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ تو اس کو پلیز اس پہ غور کر لیجئے کہ یہ کام مت کیجئے، ہے وہی ہے، اسی میں سے حل نکالنا ہے، اگر وہ ٹھیک نہیں چلا تو اسی کو ٹھیک کرنا ہے، اگر اس کی پروڈکٹ میں خرابی ہے تو اس کو ٹھیک کرنا ہے، اگر لوگوں میں کوئی خرابی ہے تو اس کو ٹھیک کرنا ہے، وہیں سے سب کچھ نکالنا ہے۔ جب وہ چل جائے گا پھر آپ ایک پیرالل نیا بزنس شروع کر لیجئے، بڑی اچھی بات ہے، کر لیجئے۔ دیکھیے ہم انسپائر ہوتے ہیں، معذرت کے ساتھ ہم نارملی سب سے زیادہ اگزامپلز امریکہ کی آتی ہیں، اور امریکہ سے زیادہ کہیں کی اگزامپلس نہیں آتی، یعنی اب یورپ میں بھی آ جائیے تو یہ جو ریگس ٹو ریچز اور امیڈیٹلی اوور نائٹ ملینئرز اینڈ آل دوز تھنگس، یہ آپ کو یورپ میں بھی بڑی کم ملیں گی۔ یہ سارا فساد بنیادی طور پہ امریکہ کا ہے کہ جہاں پہ یہ قصے کہانیاں روز ہوتے ہیں، چونکہ وہاں پہ خاص طرح کی ایک سوچ ہے جو چل رہی ہے، اور آج سے نہیں چل رہی، وہ ہمیشہ سے چل رہی ہے، یعنی پچھلے 100 سال سے چل رہی ہے، یوں کہہ لیجیے۔ وہاں پہ لوگ یہی کام کر رہے ہیں، اور انہوں نے اتنی انٹرپرینیورشپ کر لی ہے انہوں نے وہاں پہ، اور اتنا کام وہ کرتے ہیں، اب بھی کرتے ہیں۔ دیکھیے ایک سروے تھا امپلائی انگیجمنٹ کا، انگیجمنٹ پہ ہم نے پہلے بھی بات کی ہے کہ جہاں پہ امپلائی بغیر کسی کے کہے آلریڈی یعنی کمپنی کے ساتھ اور اپنے کام کے ساتھ، ناٹ کمپنی بلکہ اپنے کام کے ساتھ مینٹلی، ایموشنلی، فزیکلی انگیجڈ ہوتا ہے، اینڈ ہی اور شی از گیونگ ہز اور ہر بیسٹ ٹو دی جاب۔ وہ جہاں بھی کام کریں گے بڑا کمال کا کام کریں گے، یہ انگیجمنٹ ہے۔ انگیجمنٹ کے جب انہوں نے میئر کیا کہ انگیجڈ امپلائیز کا پرسنٹیج کیا ہے، چونکہ یہ تو سب کو پتہ ہے کہ 100% امپلائیز انگیجڈ نہیں ہوتے، یعنی وہ صبح سے شام تک بیٹھتے ہیں، کام بھی کرتے ہیں جو ان سے ریکوائرڈ ہے، لیکن ان کا جی نہیں ہوتا اس کام میں، یا جو کچھ وہ کر سکتے ہیں، جو اپنا بیسٹ وہ دے سکتے ہیں، وہ نہیں دیتے۔ اس کی کئی ریزنز ہیں، وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے پوری کی پوری کہ کیوں نہیں ہے، اس پہ بھی بات کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن جو سب سے زیادہ پرسنٹیج انگیجڈ امپلائیز کی اس سروے میں نکلی تھی وہ امریکہ میں تھی، 38%، یعنی 38% واز دی ہائیسٹ نمبر انگیجڈ امپلائیز کا، اور یہ امریکہ میں تھا۔ اور وہاں کی خبریں ہی ہیں نا کہ جہاں پہ جو ینگ لوگ ہیں، خاص طور پہ جو یہ لیگل اس میں سیٹ اپس میں کام کر رہے ہیں، اور یا یہ اکاؤنٹنگ فرمز ہیں، یہ انویسٹمنٹ فرمز ہیں، اور اس طرح کے بروکریج ہاؤسز ہیں، وہ ہفتے بھر میں 90 گھنٹے کام کرتے ہیں، 90 آورز اے ویک کلاک ان کرتے ہیں، جس کو وہ کہتے ہیں اپنی زبان میں کہ ہی کلاکڈ ان 90 آورز، اور ایون مور دین 90 آورز۔ 90 آورز کا مطلب ہے کہ 6 دن میں اس نے 15 گھنٹے ہر روز کام کیے۔ آپ مجھے بتا دیجئے کہ کتنے لوگ ہیں جو 15 گھنٹے ہر روز کام کرتے ہیں اور اتنی ہی تندہی سے کرتے ہیں، اور پورا ہفتہ یہ کام کرتے ہیں، 6 دن یہ کام کرتے ہیں، اور کئی لوگ وہاں ایسے ہی جو 100 آورز اینڈ مور بھی کلاک ان کر رہے ہیں۔ تو انگیجڈ امپلائیز کا بھی سب سے بڑا نمبر وہاں پہ ہے، انٹرپرینیورز کا بھی سب سے بڑا نمبر وہاں پہ ہے، اور چونکہ وہاں پہ مارکیٹ کا ایک سیناریو ایسا ہے کہ وہاں پہ بہت چیزیں چل جاتی ہیں، اور ہر کوئی نئی چیز کو، نئے آئیڈیا کو سپورٹ کرتا ہے۔ ہر کوئی سے مراد ہے میجورٹی، ہر کوئی تو کبھی بھی نہیں کرتا، کہیں بھی نہیں کرتا، لیکن ایک میجورٹی نئے آئیڈیاز کو سپورٹ کرتی ہے۔ ایک فلم بنی تھی بلیئر وچ پروجیکٹ، ینگسٹرز تھے کوئی،
اور کو بڑے بڑے ایکسپیرینس اس طرح سے فلم میکنگ میں بھی نہیں تھے. دے ور لرننگ فلم میکنگ, اور ان کو یہ آئیڈیا آیا, انہوں نے ایک اسکرپٹ بنایا, اور اس کے بعد انہوں نے بہت ساری جو شوٹنگ کی وہ یہ ہینڈ ہیلڈ کیمراز, کندھے پہ رکھ کے کیمراز انہوں نے شوٹنگ کی. اس کی پیسے نہیں تھے ان کے پاس, تو انہوں نے پھر وہ گھر گھر چلے گئے لٹرلی, اور انہوں نے جا کے لوگوں کو اپنا بتایا کہ جی یہ ہم مووی بنانا چاہ رہے ہیں. اٹ واز اے ہارر مووی, اور وی ایکسپیکٹ وی ہوپ کہ یہ چل جائے گی. تو اگر آپ کچھ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو کر لیجئے, $50 $100 اسمال اماؤنٹس, اینڈ دے کلیکٹڈ دو اسمال اماؤنٹس اینڈ دے میڈ دیٹ مووی اینڈ اٹ بیکیم اے ہیوج سکسیس سم ہاؤ. بلیئر وچ پروجیکٹ جو مووی تھی یہ ایک بڑی مووی بنی ہے, اس نے بے شمار پیسے کمائے, اور وہ تمام لوگ جنہوں نے $50 $100 ہر کسی نے انویسٹ کیے تھے ان سب کو پروفٹ ملے. دے آل ور ویری ہیپی. اور اس کے بعد انہوں نے خیر غالباً اس کا ایک سیکول بھی بنایا تھا جو اتنا پاپولر نہیں ہوا. بہرحال کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ واقعات موسٹلی آپ کو میجورٹی آف دیز تھنگس ول اونلی بی ہیپننگ ان دی US. ہاں چائنا میں بھی ہوتے ہیں, لیکن چائنا کی خبریں چونکہ اس طرح نہیں آتی سب کی سب, اس لیے ہمیں اس طرح سے پتہ نہیں چلتا. لیکن چائنا بھی ایک بڑی انٹرپرائزنگ مارکیٹ ہے اس وقت, یعنی وہاں پہ جو آپ مرضی نظام کہہ لیجیے ہے, بٹ اٹ سپورٹس انٹرپرائز, یعنی وہ انٹرپرینورشپ کو سپورٹ کرتا ہے وہ نظام, اور اس کی وجہ سے وہاں بھی بہت انٹرپرینورشپ ہے. بے شمار لوکل برانڈز ہیں جو بن رہے ہیں, ڈیولپ ہو رہے ہیں, اور رات دن لوگ بہت کچھ وہاں پہ کر رہے ہیں اور اس سے بہت کچھ بنا رہے ہیں. پاکستان یہ مارکیٹ نہیں ہے, اس میں ہمارے اپنے لمیٹیشن ہے, ہمارے ریسورسز کی سب سے بڑی لمیٹیشن ہے. وی ویری لمیٹیڈ ریسورسز, اور ہماری اکانومی بڑی چھوٹی ہے. ہمارے لوگوں کی دوسری امپورٹنٹ بات ہے کہ ہمارے لوگوں کی پرچیزنگ پاور بڑی کم ہے. دیکھیے پرچیزنگ پاور کا ڈفرینس یہ ہے کہ کئی سال پہلے میں ٹائم میگزین میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا جس میں اس نے کہا کہ ایک ایوریج امریکن سال بھر میں 10 سے 12 پیئر نائکی کے خریدتا ہے, اور نائکی اس وقت ایوریج $100 کی رینج میں چل رہا تھا. اب خیر اور زیادہ مہنگا ہو گیا. پاکستان میں بھی نائکی ملتا ہے, اور یہاں پہ جب آپ کو 25,000 روپے قیمت سناتے ہیں تو کتنے لوگ ہیں جو 25,000 کے جاگرز خریدتے ہیں یہاں پہ؟ آبویسلی اٹس اے مائنورٹی, اور انٹرسٹنگلی وہ مائنورٹی ایسی جو کہیں نہ کہیں باہر بھی چلی جاتی ہے کبھی نہ کبھی گھومنے پھرنے, یا کسی بھی کام سے, یا جاب یا بزنس میں کہیں نہ کہیں, تو باہر سے بھی لے کے آ سکتے ہیں. تو اس لیے یہاں تو یہ برانڈز اس طرح سے چل ہی نہیں سکتے, مارکیٹ ہی نہیں ہے. سو پرچیزنگ پاور از اندر ویری امپورٹنٹ کنسیڈریشن. جب آپ بزنس آپ نے چوز کرنا ہے, جی بزنس کیا کرنا ہے, تو میں نے پہلی تو بات یہ کہی تھی کہ کھڑکیاں دروازے بند کر لیجئے. پھر اب آپ اس پہ غور کیجئے کہ کس طرح سے کام ہوگا, کیا ہوگا, کون سے فیکٹرز ہیں جو آپ کو سپورٹ کریں گے, کون سے ہیں جو نہیں کریں گے. ہمارے ہاں بڑے کم لوگ ارلی اڈیپٹرز ہیں مارکیٹنگ کی لینگویج میں, بڑے کم لوگ ہیں جو نئے آئیڈیاز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. ہم کنزرویٹو لوگ ہیں, اور اگر آپ ذرا زیادہ سخت لفظ یوز کرنا چاہیں تو ہم دقیانوسی لوگ ہیں. آپ اس پہ مت جائیے کہ یہاں پہ اب سب لڑکے لڑکیاں بڑے جناب ماڈرن قسم کے کپڑے پہن رہے ہیں. دماغ ہمارے وہی ہیں, ہمارے دماغوں میں کوئی ماڈرنزم نہیں آیا ہے, وہ بلکہ دن بدن کنزرویٹو ہی ہوا ہے مزید, بجائے آگے جانے کے وہ پیچھے ہی آیا ہے. یہ ہمارا تضاد ہے, ہماری کئی انوملیز ہیں ہماری, جس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہم دیکھنے میں بڑے ماڈرن لگتے ہیں اور اندر سے ہم نہایت دقیانوسی ہیں بنیادی طور پہ. سو یہ بھی ہمارے ہاں جلدی چیز ایکسیپٹ نہیں ہوتی, ٹیکس ٹائم. ہم ایک دوسرے کو دیکھتے رہتے ہیں کہ اچھا یہ 10 لوگ کر لیں, یہ 100 لوگ کر لیں, اچھا وہ بھی کر لے, فلاں بھی کر لے, میرے جاننے والے بھی کچھ اس کو ایکسیپٹ کر لیں تو پھر میں بھی سوچ لوں گا. ہم آگے بڑھ کے ایکسیپٹ نہیں کرتے. سو ہمارے ہاں یعنی اوور آل اکانومی چھوٹی ہے, ہمارے ہاں جو لوگوں کی پرچیزنگ پاور ہے وہ کم ہے, بہت کم ہے ایکچولی. ہمارے ہاں ارلی اڈیپٹر نہیں ہیں لوگ, ٹائم لگاتے ہیں کسی چیز کو ایکسیپٹ کرنے میں. اور فائنلی ہمارے ہاں جو بزنس میں رائیولری ہے بہت زیادہ ہے. یعنی ہر بزنس مین کی یہ کوشش ہے کہ اس طرح کا بزنس ساتھ والے کا نہ چلے, اس کا بزنس کسی نہ کسی طرح سے بند ہو جائے. اس کی یہ کوشش نہیں ہے کہ اس کا بھی چلے میرا بھی چلے, اس کا یہ معاملہ نہیں ہے. اس کی سوچ شروع یہیں سے ہوتی ہے کہ اس کا بند ہو جائے میرا چل جائے شاید. حالانکہ ایسا نہیں ہے, اس کو اپنے حصے کا بزنس ملنا ہے, آپ کو اپنے حصے کا رزق ملنا ہے. لیکن اتنی تو ہم میں, بہرحال یہ بھی ایک بڑی لمبی ڈیبیٹ ہے کہ ہم کتنے واقعی توکل رکھتے ہیں اور کتنی قناعت رکھتے ہیں, اللہ پہ کتنا بھروسہ رکھتے ہیں, یہ ایک بہت لمبی ڈیبیٹ ہے.
اور اس پہ گفتگو نہیں کرنی چاہیے چونکہ اس میں کچھ سخت مقامات آتے ہیں. بٹ اینی وے، تو یہ ہمارے یہاں چوتھی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں بزنس رائیولری بہت، یعنی پہلے تو یہ ہوگا کہ جو کام آپ شروع کریں گے اس کو دیکھتے دیکھتے 6 لوگ اور شروع کر دیں گے. جیسے ہی ان کو خبر ملے گی، بغیر سوچے سمجھے کہ آپ نے کیا کیا، کتنی محنت کی، کیا کوالٹی آپ نے چیز کی دی، کیا آپ کا کریٹیو آئیڈیا تھا، وہ اس کے فوٹو کاپی نکال لیں گے اور اس کو مارکیٹ میں لے آئیں گے اس کو، اور آپ سے قیمت کم کر دیں گے وہ. اب آپ پریشان ہیں کہ میں تو آلریڈی بڑی نامنل پرائس پہ کام کر رہا تھا، تو یہ کون آ گئے ہیں بیچ میں. دیکھیں نا، جب ویڈنگ فوٹوگرافی کی ایک ایگزامپل اگر ہم لیں تو ویڈنگ فوٹوگرافی میں ایک ٹاپ لیول کے لوگ ہیں جو لاکھوں روپے چارج کر رہے ہیں، اور ایک گلی محلے کے لوگ ہیں جو 2-4 ہزار روپے میں ویڈیو بھی بنا دیتے ہیں، اسٹل تصویریں بھی اتار دیتے ہیں، البم بنا کے بھی تھما دیتے ہیں. بڑے نامنل پروفٹ پہ وہ کام کر رہے ہیں، اور وہ کر رہے ہیں چونکہ کام بہت ہے، ہر گلی محلے میں شادی ہے. اور ویسے ایک لحاظ سے ٹھیک بھی ہے چونکہ ہر کوئی چند لوگوں کے پاس تو جا بھی نہیں سکتا، وہ کیٹر بھی نہیں کر سکتے، تو یو نیڈ این آرمی آف فوٹوگرافرز تو وہ آرمی آف فوٹوگرافرز اویلیبل ہے، اور وہ بڑے بڑے کم پیسوں پہ کام کیے چلی جا رہی ہے. تو بزنس رائیولری بھی بہت ہے، کمپٹیشن آف دی نیگیٹو کائنڈ بہت ہے. یہ فیکٹرز ضرور سوچ لیجیے جب آپ اپنا آئیڈیا ڈیولپ کر رہے ہیں، اپنی پروڈکٹ، اپنی سروس، اپنا جو کچھ بھی ڈیولپ کر رہے ہیں، یہ اس پہ ضرور غور کر لیجیے کہ آپ کیا ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں، جو کرنا چاہتے ہیں اس کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے، اس کا انوائرمنٹ کیا ہے جس میں آپ کو جانا ہے، کون سے فیکٹرز آپ کے لیے سپورٹیو ہوں گے، کون سے ایسے ہیں جو کاؤنٹر سپورٹیو ہوں گے، جو ایکچولی آپ کو ڈریگ ڈاؤن کرنے کی کوشش کریں گے. اور پھر اس کے مطابق اپنا ایک فائنل فیصلہ کیجیے، اپنا فائنل پلان بنائیے. پلان پہ ہم بات اگلی نشست میں مزید کچھ کریں گے انشاءاللہ. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.